ادب کی روشنی میں خود کو سنوارا جائے تاکہ وہ مجھے کو محبت کے قابل سمجھے۔ آداب ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام ادب کو لے کر ہم حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جتیندر پرواز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے تحت کسی نہ کسی اہم موضوع سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس اہم شخصیت کو دعوت دی ہے، اردو ادب میں وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نام نہیں ہے۔ لسانیات کی بات کی جائے، چاہے تحقیق کی بات کی جائے، چاہے تنقید کی بات کی جائے، اور اب تو شاعری کی بھی بات کی جائے، تو ایسا نام ابھر کر سامنے آتا ہے کہ اس پر کسی کو نام سے تعجب نہیں ہوتا۔ اس نام کو سن کر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص ڈیزرو کرتا تھا ان چیزوں کے لیے، جسے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو پر میں دعوت دی ہے۔ میری مراد ہے پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی صاحب، میرے ساتھ تشریف فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ تو آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کی حیات کے بارے میں جانیں گے، ان کے کارناموں کے بارے میں جانیں گے، اور ان سے ان کی شاعری بھی سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں بلا پائے، اتنے مصروف آپ رہتے ہیں اس کے باوجود بھی۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے، اور آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی، کس ماحول میں آپ نے جو ہے آپ نے آس پاس کی زندگی کو دیکھا، اور پھر ملازمت کے سلسلے میں آپ کہاں کہاں رہے؟ دیکھیے، میری پیدائش امروہہ جی، مولد مصطفی، کیا کہنا؟ جہاں مصطفی کی پیدائش ہوئی وہ وہی علاقہ ہے، اور امروہہ جو ہے وہ ادبی اعتبار سے اس میں بڑی بڑی شخصیات، جون اہلیہ اور رئیس امروہوی، کیا کہنا، بڑی بڑی شخصیات وہاں پر پیدا ہوئیں۔ تو وہاں ایک مرکز جی، زبان و ادب کا، اور خاص طور سے شاعری کے حوالے سے اردو کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے، گہوارہ علم و فن، علم و ادب رہا۔ گہوارہ علم و فن۔ تو وہاں میری پیدائش ہوئی۔ میں اس معاملے سلسلے میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں، جی، اور میرا وطن معلوم جو ہے وہ بھی امروہہ ہی ہے۔ ارے ارے واہ! وہاں پر امام المدارس انٹر کالج سے میں نے وہاں سے 12th پاس کیا اور امتیازی حیثیت حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میں دلی یونیورسٹی میں نے BA وہاں پر ایڈمیشن لیا، جی، اور ہندو کالج میں وہاں جب میں نے کچھ سینٹرز تھے وہاں پر جہاں پر ایگزام ہوا تھا امام المدارس میں، انٹر کالج میں، تو ان لوگوں نے مجھے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ واہ! ہاں، چونکہ جو ہائیسٹ پوزیشن تھی اس سینٹرز میں۔ جی جی، دلی یونیورسٹی سے BA کیا میں نے، اوکے، اور اس کے بعد جامعہ ملیہ وغیرہ سے یہاں سے PhD وغیرہ کا میرا یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ تحریک آزادی اور اردو نثر کے موضوع پر آپ کا کام ہے؟ میرا کام ہے اس میں PhD کا۔ جی جی، تو میں نے دونوں زبانوں میں، پہلے تو اردو میں لکھا اسے باضابطہ، چونکہ اردو میں PhD تھی، جی جی، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی کیا، ارے واہ! تاکہ تحریک آزادی میں جو اردو نثر کا حصہ ہے وہ ہر قاری تک پہنچ سکے جو اردو سے ناواقف بھی ہیں۔ اس کے بعد میں اس کا ہندی میں بھی ہماری ایک شاگرد نے ترجمہ کیا۔ تعلیم آپ کی دلی میں ایک طرح سے زیادہ؟ تعلیم میری جو بنیادی تعلیم ہوئی وہ تو امروہہ میں ہوئی، امروہہ میں۔ اس کے بعد پھر جو اعلیٰ تعلیم ہوئی دلی میں، وہ دہلی یونیورسٹی، اور ملازمت کے سلسلے میں کہاں اس کے بعد پھر وہیں پر مجھے اس وقت شعبہ اردو کے صدر پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب ارے تھے، واہ! اچھا، اور انہوں نے ہی مجھے موضوع دیا، اور انہوں نے ہی مجھے اس کی طرف راغب کیا۔ نثار احمد فاروقی جو عربی کے پروفیسر تھے، ان کا بھی میرے ساتھ بڑی مشفقانہ رویہ رہا، تو ان کی بھی کوشش رہی کہ میں اردو میں کام کروں۔ تو اس کے بعد پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پہلا میرا جو اپائنمنٹ ہوا وہ دلی یونیورسٹی میں ایک یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا پروجیکٹ تھا اسٹرکچرلزم پر،
اس میں میرا اپائنٹمنٹ ہوا جی جی. ریسرچ ایسوسیٹ کی حیثیت سے ارے واہ، شعبہ اردو میں. کیا کہنا ہے. اس کے بعد پھر جامعہ ملیہ میں ایک پوسٹ خالی ہوئی. جی. تو جو میرے سپروائزر تھے حنیف کیفی صاحب، انہوں نے کہا کہ اب آپ اگر چاہیں تو ادھر آ جائیے. انہوں نے اپلیکیشن مجھ سے لکھوائی اور مجھے وائس چانسلر سے ملاقات کروائی، اور وہاں پر ایز اے گیسٹ فیکلٹی میں نے ایڈ ہاک کے طور پر وہاں کام شروع کیا. اور اس کے بعد پھر میں پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ میں بھی جب ایم اے یہاں پر کھلا پنجاب میں، تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ میں ایم اے شروع ہوا ہے. تو اتفاق سے وہاں پر کمیٹی میں ڈاکٹر نریش وغیرہ یہ سب لوگ تھے ہی، تو میرا سلیکشن ہو گیا وہاں. ارے واہ. اور میں نے وہاں پر ایم اے کو اسٹیبلش کیا، ایم اے کو پڑھایا. رینو بہل جو آج کل افسانہ نگار ہیں پنجاب کی، جی جی. وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کی شاگرد ہوں، مجھے بھی کچھ یاد پڑتا ہے. اس کے بعد وہاں میں پڑھاتا رہا، اور پھر میرا سلیکشن یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی نئی دلی سے شاہجہاں روڈ سے ہوا، اور سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میں وہاں پر فیکلٹی کے طور پر رہا، اور کئی برس تک. اسی دوران مجھے چونکہ وہ اردو کی تو فیکلٹی کی پوسٹ تھی، لیکن کلاس 1 گزٹیڈ کی اس میں آتی تھی کرائٹیریا میں. تو میں تو حیران تھا، مجھے خوشی بھی ہوئی کہ اردو کے نام پر اور یو پی ایس سی نے مجھے کلاس 1 گزٹیڈ آفیسر بنایا. تو یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی، میرے لیے فخر کی بات تھی. اس کے بعد پھر سولن میں نے اس کو کہا کہ مجھے سولن ہل اسٹیشن ہے. اچھا. تو چندی گڑھ سے پھر میں سولن میں اردو ٹیچنگ ریسرچ سینٹر میں بحیثیت اردو فیکلٹی رہا، اور بعد میں پھر ڈیپوٹیشن پر مجھے اورنگ آباد ڈگری کالج میں ایز اے پرنسپل، اچھا، وہاں پر میں رہا کئی برس. پھر یہاں کے کچھ ریجنل جو سینٹرز تھے وہاں پر بھی پرنسپل انچارج کی حیثیت سے کام کیا. پٹیالہ میں بھی ہے. پٹیالہ میں ہاں میرے پاس چارج رہا پٹیالہ میں. این آر ایل سی ناردرن ریجنل لینگویج سینٹر پٹیالہ کا پرنسپل انچارج کی حیثیت سے بھی مجھے موقع ملا کام کرنے کا. اور اس کے بعد پھر ایک موقع بہت اچھا مجھے فراہم کیا گیا، جو مجھے اس کے لیے خوشی بھی ہوئی، لیکن بڑی ذمہ داری کا کام تھا. یہ ہماچل پردیش کے گورنر تھے سورج بھان صاحب. جی. وہ ان کی جو اسپیچز تھیں وہ مجھے ہندی سے اردو میں وہ ٹرانسلیٹریشن یعنی لپینترن مجھے، ہاں، تو کئی سال میں ان کے ساتھ گورنر ہاؤس میں بھی اردو کا کام کرنے کا موقع ملا. پنجاب سے میرا تعلق یہ رہا کہ پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ میں ایز اے فیکلٹی کام کیا، ایز اے انچارج پٹیالہ میں رہا، مالیار کوٹلہ سے لگاتار رابطہ میں رہا، ادبی حیثیت سے رہا. اور ظاہر ہے کہ آپ سے بھی چونکہ ہریانہ اردو اکیڈمی میں آپ اب ہیں تو آپ سے بھی بالکل رہا. اس کے بعد پھر مجھے علی گڑھ یونیورسٹی نے، جیسے آپ نے ابھی بتایا ڈاکٹر یتیندر پرواز صاحب نے ایک سوال بہت اچھا کیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ کب سے آئے. تو 2016 میں میں وہاں آلریڈی پروفیسر کم ڈپٹی ڈائریکٹر کی میری پوسٹ تھی. اچھا. یہاں سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویج میسور میں، اور اردو سینٹر جو ہے یہاں پر سولن میں، یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کی ایک فیکلٹی تھی، اردو فیکلٹی تھی. حالانکہ وہاں 22 کانسٹیٹیوشنل لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں جن پر ریسرچ ہوتی ہے، اور لنگوسٹکس بیسڈ ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا. ہاں، اس میں زیادہ تر جو کام ہوتا ہے لسانیات کے حوالے سے ہوتا ہے 22 زبانوں پر. تو سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز ساؤتھ میں ہے، وہاں پر تو ریسرچ کا پروجیکٹ کا کام ہوتا ہے. اور اس کے جو ریجنل 7 سینٹرز ہیں ان سینٹرز میں ٹیچنگ بھی شامل ہے اور پروجیکٹ بھی شامل ہے. تو یہاں رہ کر مجھے بہت کام کرنے کا موقع ملا. علی گڑھ میں 2016 میں اوپن کیڈر اردو اکیڈمی کا ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیے تھا میں اس میں. اور اس کے بعد پھر اوپن کیڈر پوسٹ میں ایز اے پروفیسر مجھے یہاں پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اپائنٹ کیا گیا. 12 پی ایچ ڈی اسکالر. اچھا، یہاں آنے کے بعد پھر مجھے آتے ہی سویم پروگرام گورنمنٹ آف انڈیا کا مجھے پرائم منسٹر کی جو اسکیم ہے اس کے تحت، اس میں میں نے کافی وہ کام آپ کا دیکھا ہے. تو یہ آپ کا ایک لمبا سفر رہا کہ آپ نے تعلیم امروہہ کے بعد دلی میں حاصل کی اور مختلف جگہ پر آپ کی ملازمت رہی، اور پھر آپ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آ گئے. اور یہ بہت بڑا ادارہ ہے ہمارے جو اردو دنیا میں بہت بڑا نام ہے علی گڑھ کا، اور علی گڑھ ظاہر ہے کہ اردو کا آکسفورڈ کہلاتا ہے. آکسفورڈ کہلاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت کام کیے ہیں. 2 درجن سے زیادہ آپ کی کتابیں جو منظر عام پر آ چکی ہیں، اور 1 درجن سے زیادہ آپ کو ایوارڈ مل چکے ہیں. بہت سی اکادمیوں نے آپ کو نوازا ہے.
آپ کی جو کتابیں ہیں کوئی اہم کتابوں کے نام مجھے بتائیں، کون کون سی ہاں کتابیں؟ دیکھیے یہ جو میرا سفر رہا ملازمت کا سفر اور اسی میں میرا ادبی سفر بھی رہا، جی اس دوران میں اپنا تصنیفی اور تالیفی کام بھی جی جی انجام دیتا رہا، تو اس میں خاص طور سے ویسے تو 2 درجن کے قریب کتابیں ہیں میری اور مختلف 9 موضوعات پر ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس میں نے جی جی اس میں اہم کتابوں میں دیکھیے ایک میں نے اردو ہندی ڈکشنری تیار ہندی کی، ڈکشنری ڈکشنری لغت پر کام کیا، جی جی مشکل کام تھا، 5 سال لگے مجھے۔ اچھا اس کے علاوہ پھر اردو ادب کی تاریخ ایک جی اس پر کام کیا، وہ کتاب آپ کی میں نے دیکھی ہے۔ ہاں اس کے 8 ایڈیشن چھپے اور اس میں کافی ترمیم و اضافے کے بعد کئی بار اسے بالکل تبدیل کرنے کے، کئی بار اسے اس میں کریکشن ترمیم و تنسیق کے بعد پھر اس کو مکمل کیا گیا اور وہ نصاب کے نقطہ نظر سے بنائی گئی وہ کتاب۔ جی اور اس کے علاوہ میری ایک تحریک آزادی میں اردو نثر کا حصہ، اچھا ہاں یہ جو سوتنترتا سنگرام ہے، جی آپ اردو پروز ٹو دا فریڈم مومنٹ آف انڈیا، یہ اس کا ٹاپک تھا۔ اچھا اس پر ایوارڈس وغیرہ بھی مدھیہ پردیش گورنمنٹ نے مجھے اکیڈمی نے ایوارڈ بھی دیا، اس میں نیشنل ایوارڈ دیا گیا اس میں اس پر۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک بنگالی کہانیوں پر میں نے کام کیا۔ ارے واہ۔ اس کے علاوہ ایک معروضات میری کتاب ہے، تنقیدی مضامین، اسالیب فکر ایک کتاب ہے، اور اردو کا فاصلاتی نظام تعلیم ایک کتاب ہے۔ کیا بات۔ اور اس کے علاوہ یہ حالی پر ابھی حال ہی میں حالی پانی پتی پر ایک کتاب آئی، جس کے لیے ڈاکٹر جتیندر پرواز نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن ہمارے ہریانہ کے حوالے سے یا پنجاب کے حوالے سے بھی آپ کو کام کرنا چاہیے، تو وہ میری کوشش رہی۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کی بہت سی کتابوں پر، خاص طور سے گرو نانک دیو کی، اور یہ جو ہماری گرو گرنتھ صاحب ہیں اس پر ندیم نے کام کیا تھا، اس پر میں نے ایک بڑا مبسوط اور بہت ہی ہیوی ایک ہیلدی ایک پیشرز میں نے اس میں لکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ بہت لمبا چوڑا کام ہے، کتابیں آپ کی اتنی منظر عام پر آئی ہیں اور باقاعدہ یہ نصاب میں بھی ہیں، پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ آپ تنقید نگار کی حیثیت سے بھی آپ کی ایک اہم شخصیت ہے، آپ تحقیق کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں، آپ شاعر بھی ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے کیوں نہ ایک غزل آپ سے سن لی جائے کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ضیاء الرحمن صاحب کس طرح کی شاعری کرتے ہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ جب ایک آدمی میں بہت سے گن ہوں تو تب یہ شعر پڑھنا چاہیے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ تو جو پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب ہیں، ان کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ اس میں کئی پہلو ہیں، تو اسی میں سے ایک پہلو شاعر کا بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کوئی غزل عنایت کر دیں۔ ہاں دیکھیے غزل میں مطلب شوق کے طور پر، تفنن طبع کے طور پر میں غزل کہتا رہا ہوں۔ باضابطہ یہ تھا کہ میں نے اب خود کو یعنی میں نے نثر پر کام کیا ہے، نثر کے بیانیہ پر کام کیا ہے، تحقیق پر کام کیا ہے اور تنقید پر کام کیا ہے۔ تو لیکن یہ جو غزل ہے، کبھی کبھی ہم ریڈیو کے لیے، شملہ ریڈیو اسٹیشن کے لیے لکھتے تھے اور کسی خاص موقع پر غزل کہا کرتے تھے، نظم کہا کرتے تھے۔ تو اس میں میں جو غزلیں آپ کو آپ کی حکم کی تعمیر کے دیتا ہوں۔ ذہن و دل میں فکر و فن کا ایک جہاں رکھتا ہوں میں، ذہن و دل میں فکر و فن کا ایک جہاں رکھتا ہوں میں، کیا کہنے، عام لہجوں سے الگ طرز بیاں رکھتا ہوں میں، عام لہجوں سے الگ طرز بیاں رکھتا ہوں میں، ٹوٹنا گرنا بکھرنا میری عادت میں شمار، ٹوٹنا گرنا بکھرنا میری عادت میں شمار، ٹوٹنا گرنا بکھرنا میری عادت میں شمار، بلبلا ہو کر بھی بہرے بے قراں رکھتا ہوں میں، بلبلا ہو کر بھی بہرے بے قراں رکھتا ہوں میں۔ اور ضیاء یعنی روشنی، ضیاء الرحمن چونکہ میرا نام ہے، روشنی چھن جائے مجھ سے یہ کبھی ممکن نہیں، روشنی چھن جائے مجھ سے یہ کبھی ممکن نہیں، چاند تاروں سے چمکتا آسماں رکھتا ہوں میں۔ اور شعر عرض ہے کہ ایک نشے من تک نہیں محدود میری زندگی، ایک نشے من تک نہیں محدود میری زندگی، جانے کتنوں کے دلوں میں آشیاں رکھتا ہوں میں، جانے کتنوں کے دلوں میں آشیاں رکھتا ہوں میں،
اور در بدر ہونا پڑا ہے بارہا مجھ کو مگر، واہ، در بدر ہونا پڑا ہے بارہا مجھ کو مگر، زندگی کو یوں بھی اپنی جاویداں رکھتا واہ 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 واہ، کیا بات، زندگی کو شعر ہے. یوں بھی اپنی واہ واہ. جاویداں رکھتا ہوں میں، اور ایک ہی گلشن کی کلیوں تک نہیں میرا مدار، کیا کہنے، ایک ہی گلشن کی کلیوں تک نہیں میرا مدار، ہر طرف پھولوں سے مہکا گلستاں رکھتا ہوں میں، اور راہ الفت سے کبھی تنہا نہیں گزرا ہوں میں، ہاں، راہ الفت سے کبھی تنہا نہیں گزرا ہوں میں، ہر قدم ہر حال میں ایک رہنما رکھتا ہوں میں، کیا بات ہے، کیا خوبصورت ہر غزل آپ نے قدم پڑھی ہے. ہر حال میں ایک رہنما رکھتا ہوں میں. کیا بات ہے، کیا خوبصورت شعر، تو کیا پیاری غزل. تو جس طرح سے آپ نثر میں ماہر ہیں، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تفریح کے لیے آپ لکھ لیتے ہیں، تو میں نہیں مانتا کہ یہ تفریح کے دوران لکھی ہوئی غزل ہے. اتنے اچھے شعر، بہت مبارکباد آپ کو. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تنقید ہے، یہ جو تحقیق ہے، اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، تنقید اور تحقیق بہت ہی کوریلیٹ ہیں آپس میں، بہت یہ جو ہیں ان کا آپسی ایک وابستگی ہے، گہرا تعلق ہے. تنقید جو ہے وہ تاثر پر مبنی نہیں ہوتی، تنقید تاثر پر مبنی ہوتی ہے، اور تحقیق حقائق پر مبنی ہوتی ہے. اچھا، تحقیق جو ہے اس میں حقائق پر مبنی ہوتی ہے، اور محقق جو ہے وہ اپنا ایک نظریہ پیش کرتا ہے. محمود شیرانی، پنجاب میں اردو، ایک نظریہ ہے باضابطہ، ایک اس کا اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ محقق ہے. آج کے دور میں جو ہم لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں، جو مضامین آپ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یہ سب جو ہیں وہ یہ تنقید ہے، یہ تحقیق نہیں ہے. جیسے ان لوگوں کے بعد آج تک کوئی 4-5 ایسے نام ہیں، قاضی عبدالودود، محمود شیرانی، عرشی صاحب، اور ابھی یہ حنیف نقوی جو بنارس ہندو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، یہ ان کو ہم نقاد مانتے ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی ظفر احمد صدیقی جیسے لوگ پیدا ہوئے، لیکن وہ انہوں نے اپنا نظریہ نہیں پیش کیا کوئی، تو ان کو باضابطہ ہم محقق نہیں کہہ سکتے. جی، تنقید میں یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں نے نظریات پیش کیے ہیں، جیسے شمس رحمان فاروقی کا ایک نقاد کی حیثیت سے ہم مانتے ہیں ان کو، نارنگ صاحب نے کوشش کی ہے. ادھر تحقیق میں آپ دیکھیں تو گیان چند جین کا نام بہت بڑا ہے، حکم چند نیر نے کام کیا ہے. تو ان لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن آج کے دور میں تحقیق نہیں ہو رہی ہے جس معیار پر ہونی چاہیے، اور جو نئی نسل ان سے توقع کرتی ہے. وہی چیزیں جو لکھی جا چکی ہیں ان کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں اور اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پیش نہیں کر پاتے. اور یہ جو ادب لکھا جا رہا ہے نثر میں، میرا تو چونکہ جو فیلڈ رہا وہ نثر رہا، اور میں نے نثر کے بیانیہ پر جو ہے وہ محنت کی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید جو ہے وہ وہی سب لوگ لے کے اس کو تحقیق کا نام دیے جا رہے ہیں، جبکہ تحقیق میں ایک اپنا نظریہ اسٹیبلش ہونا چاہیے. جیسے بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر جتیندر پرواز صاحب، آپ جو جس طرح نظر رکھتے ہیں، آپ کی بھی گہری نظر ہے تحقیق اور تنقید کے حوالے سے. حالانکہ آپ بنیادی طور پر تخلیق کار ہیں، اور آپ کی پوری دنیا میں اور خاص طور سے ملکی سطح پر آپ کی شاعری جو ہے بہت مقبول ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تحقیق جو ہے، جو ہم لکھ رہے ہیں اسے لوگ تحقیق سمجھ رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ تنقید ہے. تحقیق کا مقصد یہ تھا کہ آپ کوئی تحقیقی مقالہ لکھ رہے ہیں تو اس کا ایک طرز یہ ہے کہ رائٹر جو لکھ رہا ہے وہ اس میں پریزنس رہے، اس کا نظریہ ہر صفحے پر، ہر لائن میں، ہر عبارت میں اس کا نظریہ قائم رہے، دکھائی دے کہ یہ جو ہم نے مضمون لکھا ہے وہ غالب پر لکھا ہے، اقبال پر لکھا ہے. جتیندر پرواز ایک اگر مضمون لکھتے ہیں کسی شاعر پر تو جتیندر پرواز کی پریزنس اس میں ہونی چاہیے. یہ تحقیق کا تقاضا ہے. تنقید کیا ہے کہ اس میں جو تاثر ہے، دیکھیے محقق جو ہے شرمندہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک تحقیق سامنے آئی، معلوم ہوا کہ اس سے بہتر تحقیق آپ نے اور کر دی تو وہ رد ہو گئی. لیکن تنقید جو ہے، تنقید کے اقسام ہیں، تحقیق کے بھی اقسام ہیں. تحقیق کے 12 اقسام ہیں. اچھا، جی. جیسے سندی تنقید، تحقیق،
یونیورسٹی میں جو تحقیق ہو رہی ہے صنعت کے لیے، صنعت کے لیے ہو رہی ہے، صنعت حاصل، ہاں سرٹیفکیٹ چاہیے ان کو، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے اس کے پہلو ہیں جو یہاں پر وقت کم ہونے کی وجہ سے میں مانتا ہوں کہ یہ ایک وسیع موضوع ہے. اس کے ساتھ میں ایک بات اور جوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بہت سا کام لسانیات پہ بھی ہے، زبان پر بھی ہے، لنگوسٹک جسے کہا جاتا ہے، لنگوسٹک. تو یہ جو اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے کہ جو بھاشا وگیان ہے آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ نیا سبجیکٹ ہے بالکل، بھاشا وگیان جسے ہم لنگوسٹکس کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے لسانیات کہتے ہیں. جی. تو لسانیات جو ہے جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان کی تاریخ کو لسانیات مان لیتے ہیں. اچھا. ہندی یا اردو، اب ہم نے ہند آریائی زبانیں ایک چیپٹر پڑھایا، جی جی، تو اس کو ہم لسانیات مان لیتے ہیں. وہ لسانیات نہیں ہے، وہ زبان کی تاریخ ہے، وہ زبان کی تاریخ ہے، وہ الگ چیز ہے. تو لسانیات میں کیا لسانیات نیا سبجیکٹ ہے. لسانیات جو ہے وہ سائنٹیفک اسٹڈی آف دا لینگویج ہے، اوکے، جو ہر زبان پر جس کا اطلاق ہوتا ہے، امپلیمنٹ ہوتی ہے. جی جی. اور لسانیات جو ہے دو طرح کی ہے، ایک کور لنگوسٹکس ایک ہے اور ایک اپلائیڈ لنگوسٹکس. جی جی. کور لنگوسٹکس اور اس کے بھی برانچز ہیں. اچھا. اور اس کی ایک برانچ جو ہے جیسے فونیٹکس، فلالوجی، مارفالوجی، ہر ایک کی 6 برانچ ہیں. کور لنگوسٹکس کی ایک کی 8 برانچز ہیں. اور اطلاقی لسانیات جسے ہم اپلائیڈ لنگوسٹکس کہتے ہیں، جی جی، اس کی ایک برانچ ہے اسٹائلسٹکس، اسلوبیات. جی جی. اور اسلوبیات میں ویمن اسٹائلسٹکس الگ ہے، خواتین کا جو طرز ہے لکھنے کا وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی بہت برانچز ہے. تو اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جیسے ہسٹوریکل لنگوسٹکس، کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس، تو ٹیچر جو پڑھاتا ہے کلاس میں، اس نے کلاس میں گئے اور جانے کے بعد لکھا کہ ہسٹوریکل لنگوسٹکس یا اپلائیڈ لنگوسٹکس، بیچ میں سے شروع کرتا ہے ٹیچر. اچھا. اسے چاہیے کہ پہلے لنگوسٹکس کی ڈیفینیشن بتائے، اور گریک لفظ ہے لنگ، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے اس کے بارے میں اس کے برانچز بتائے، اور اس برانچ پر کسی ایک برانچ پر ڈسکس کرے. میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی دور بدل گیا، اب میڈیا کا دور سے بھی آگے نکل کے سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا. سوشل میڈیا پر آپ کا بہت سا کام ہے، سویم کے حوالے سے آپ کے بہت سے لیکچر ہیں. تو اردو کے فروغ میں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا کیا رول ہے؟ ہاں دیکھیے، یہ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر جتیندر پرواد صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اصل میں یہ جو ڈیولپ ہوا سوشل میڈیا، جو اسٹرانگ ہوا، وہ ہوا کرونا کے پیریڈ میں. جی. چونکہ اس وقت نہ کتابیں تھیں، نہ باہر نکل سکتے تھے، کوئی اس کا ذریعہ، کوئی سورس نہیں تھا. ٹیچر پریشان تھے، وہ ٹیچر جو کتابیں لے کر بچوں کو پڑھاتے ہیں، یا تو اس میں لیکچرز کی ضرورت تھی. تو اس سے پہلے میں ایک سویم پروگرام جو دیا تھا مجھے گورنمنٹ نے، مجھے اس کے 52 ریکارڈنگز میں نے دوسرے جو اساتذہ تھے ماہرین، ان سے ایک پروجیکٹ 2 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے. اس کے بعد پھر میں نے کرونا پیریڈ میں بچوں کی ریکوائرمنٹ پر تقریباً 150 ریکارڈنگ اردو ادب کے ہر موضوع پر، تاریخ پر، وہ میں نے ریکارڈڈ کی. تو بہت سے یونیورسٹیوں سے یہ اطلاع ملی مجھے کہ صاحب ہم اب ایگزام کے لیے ٹیچر سے کہہ سکتے ہیں، چونکہ ہم نے ریکارڈنگ کے تھرو وہ پورا کورس پڑھ لیا ہے. کیا بات. تو اس کے علاوہ علی گڑھ یونیورسٹی نے اس ریکارڈنگز کو میری بلائنڈ کے لیے بریل سیکشن میں، اچھا، وائس چانسلر نے اس کی منظوری دی، اور مجھے لائبریری نے لیٹر دیا. اس کے علاوہ پھر مانو میں جو IMC ہے، انٹرنیشنل میڈیا سینٹر، انہوں نے اس کو اپنے کورس کا، چونکہ وہ تو آن لائن ان کا ایک سسٹم ہے، اپنے کورس کا ایک حصہ بنایا انہوں نے. ارے واہ. تو یہ سب جو ہے ایک بڑا کام ہوا. اور بڑا ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کا جو کام ہے. میں نے آپ کا بہت سا کام دیکھا، میں چاہ بھی رہا تھا کہ آپ سے کوئی موقع ملے گفتگو کرنے کا، لیکن آپ جو علم کے سمندر ہیں، تو ہمارے پاس جو محدود وقت تھا اس میں ہم ساری معلومات اپنے ناظرین تک ابھی نہیں پہنچا سکتے. ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ آئندہ بھی آپ سے ہمیں وقت ملے تو ہم آپ کو دعوت دیں گے اپنے اس پروگرام میں، اور آپ سے اور مزید گفتگو کریں گے. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. بس وہ جو 4 مصرے میں آپ کے اس سے حوالے سے اس بات اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ محبتوں کا گھنا یہ شجر رہے گا صدا، دعائیہ ہے یہ. محبتوں کا گھنا یہ شجر رہے گا صدا، یہ وہ درخت ہے جس پہ ثمر رہے گا صدا، اور جو اس کی شان میں ایک حرف کہہ دیا تھا کبھی،
یہی وہ حرف ہے جو معتبر رہے گا سر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین، آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آداب.